اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سال کے 12 مہینوں میں سے بزرگ مہینہ ذوالحجہ میں پہلے جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مخصوص حضرات حاضر ہو چکے، آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ ایک بہترین مسلمان اور بہترین شہری ہونے کی حیثیت سے عقل اور فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے انگس مسجد کمیٹی کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کہ آپ 12:40 پر مسجد میں حاضر ہوں، اس پر عمل کریں۔ اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے اور انگس مسجد کمیٹی میں جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہے، اور انگس مسجد کے پولیس کے اعتبار سے جو پھاڑی ہے، اس پھاڑی کے زونل جو ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے، تاکہ وہ اگلوں کو جواب دے سکیں، وہ کسی قسم کی کوئی بات پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے مسلم سماج اوروں کی نظر میں گر جائے۔ اس لیے جو بہتر طریقہ تھا اس پر انگس مسجد کمیٹی نے اعلان کیا۔ ہم تائید کرتے ہیں اور آپ سے پھر اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ 12:40 پر مسجد کے دروازے پر آتے ہیں تو آپ کو بھی دشواری نہیں ہوگی اور انگس مسجد کمیٹی کو بھی جواب دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور اگر آپ پہلے سے آ کر کے انتظار کرتے ہیں یا بھیڑ لگا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سبوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ یا تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھ کر کے آپ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ظالم حکومتیں سیکولر حکومتوں کو طعنہ دیتی ہیں کہ مغربی بنگال کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، مسلم محلے میں پابندیاں نہیں ہیں، اور خاص طور پر میڈیا والے جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہے اور ایک تو بھی مسلمان ٹوپی اور داڑھی میں مل گیا تو میڈیا والوں کا کیمرہ اس کو کوریج دیتا ہے اور بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت مسلمانوں کی چاپلوسی کی سیاست کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں پھر جو اہل مغربی بنگال ہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج جو یہ مرض کرونا پھیلا ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اور وہ میڈیا صبح سے شام تک یہی بولتی رہتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے دیکھنے میں لوگ عادی ہو چکے ہیں، جو چینل کھولو اس پہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم سب کو پہلے سے زیادہ ہوشیار ہونا ہے۔ ہم تنے تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہماری کامیابی ہم کو سرخرو بناتی ہے، لیکن ہماری کہیں ناکامیابی پوری قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کامیاب ہوتا ہے، وہ تنخواہ لے کر اپنے گھر آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی کوئی دہشت گردی کا کارنامہ انجام دے دے تو پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے۔ یہی سماج کی سوچ ہے، یہی میڈیا کی سوچ ہے۔ اس لیے آپ بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مزید ہم آپ سے عقل مندی کو بروئے کار لانے کی اپیل کریں گے۔ اس اپیل کے ساتھ قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا
میرا مرنا سب اللہ کے لیے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کو جو کام کرنا ہے وہ سب اللہ کے لیے کرے۔ اب قربانی کے وجود کا ثبوت کہاں ہے وہ دیکھیں۔ محمد کے ساتھ درود پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو حضرات جمعہ کی تیاری کر چکے ہیں اپنے گھروں میں، جمعہ کے قبل کی 4 رکعت سنت موقدہ ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح چلیں کہ ٹھیک 12:40 پر مسجد کے دروازے پر آ جائیں۔ اس سے پہلے آپ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، اس سے پہلے آپ کی آمد لوگوں کی نظر میں مشکوک ہوگی، اور لوگ نہ جانے اس آپ کے آنے اور مسجد کے دروازے پر بھیڑ لگانے کو کون کون سے نام سے وہ تعبیر کریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال تو یہ واجب کہاں سے ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ علماء اس میں فرماتے ہیں فصلے سے مراد ہے نماز بقرعید، اللہ کے لیے نماز پڑھو، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، اور وَانْحَرْ اور قربانی کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت کریمہ نمبر 2 سورہ کوثر پارہ نمبر 30 سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ بقرعید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ وہابی اور بدعقیدہ اس آیت کریمہ میں کہتا ہے وَانْحَرْ سے مراد ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا۔ اب اگر ان کے اس آیت کریمہ سے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دلیل جو دے رہے ہیں مان لی جائے تو آپ کو بتا دیں انہی کا فائدہ ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، چاہے ناک کے نیچے باندھیں یا سینے پر باندھیں، ہاتھ باندھنا سنت۔ اور یہاں پر اللہ کا حکم ہے جو واجب ہے۔ اب اگر واجب ہے تو ان کے نزدیک بھی ہاتھ باندھنا سینے پر واجب ہو جائے گا، جبکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ واجب کی آیت کریمہ کو سنت پر جوڑنا یہ ان کے لیے کامیابی کی وجہ نہ بن سکا، بلکہ ان کی بے عزتی ثابت ہوئی کہ ہاتھ باندھنا تو سنت ہے، آپ واجب کو کہاں جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھول سے نماز کے لیے آیا اور کھڑا ہو کر ہاتھ نہیں باندھا اور ہاتھ کھولے رہا، بھول گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ باندھنا سنت تھا، سنت چھوٹی، ثواب میں کمی آئی لیکن نماز ہو گئی۔ واجب چھوٹا تو سجدہ سو کر لیتا تو میک اپ ہو جاتا، لیکن جب سجدہ سو بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں جس نماز میں واجب چھوٹ جائے اس نماز کو دہرانا واجب، جس نماز میں فرض چھوٹ جائے اس نماز کو دہرانا فرض۔ اس کو سمجھ لیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ فصلے سے مراد ہے نماز بقرعید اور وانحر سے مراد ہے قربانی۔ اب حضور کی وہ حدیث پاک کہ قربانی واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب کیوں ہے وہ سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، مطلب احراق الدم نہ کرے، جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو۔ استطاعت کس کو ہوگی؟ اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5۔
4 پائی جاتی ہیں، 1 نہیں پائی جاتی۔ پہلی شرط ہے قربانی جس پر واجب ہوگی اس کا مسلمان ہونا، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ قربانی وہابی پر واجب نہیں، دیوبندی پر واجب نہیں، شیعہ پر واجب نہیں، اہل حدیث پر واجب نہیں، اس لیے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے وہ مسلمان ہی نہ رہا، قربانی کہاں سے واجب ہوگی؟ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی وہابی اور دیوبندی سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر دے اور چاہے جتنے خرچ کر کے شادی کرے مگر وہ دنیا کا دکھاوا ہوا نکاح ہوا ہی نہیں، ہاں اس شادی کو کیا کہیں گے؟ گورنمنٹی شادی۔ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کافر کی نظر میں میرج تو ہو گیا لیکن شریعت کی نظر میں نکاح نہیں ہوا، شریعت کی نظر میں عقد مسنونہ نہیں ہوا۔ تو جو اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنے بیٹے کا نکاح کسی وہابی دیوبندی کی لڑکی سے کر دیتا ہے اور لڑکی بھی وہابیہ اور دیوبندیہ ہے تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس کے جتنے بچے ہیں ان کا نطفہ ثابت نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کو اپنے پڑوس میں جگہ دینا حرام، جو ایسے لوگوں کو اپنے پڑوس میں بسائے ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا عذاب اس پر ہوگا کہ دنیا بھی اس کی خراب ہوگی اور آخرت تو خراب ہوگی ہی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسلمان جہاں دیکھیں کہ یہ اپنی لڑکی کی شادی وہابی سے کر دیا ہے تو مسلمان اس کو تنبیہ کرتے رہے کہ تنبیہ سے عاجز ہو کر یا توبہ کر کے سنی بن جائے یا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے تاکہ پورا محلہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ شریعت کا جو حکم تھا وہ میں نے رکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ قربانی کے لیے مسلمان ہونا شرط، دوسری شرط بالغ ہونا، تیسری شرط آزاد ہونا، چوتھی شرط مقیم ہونا، اب پانچویں شرط صاحب نصاب ہونا، مالی کے نصاب ہونا۔ ایک شرط اس میں کم ہے، 5 شرط میں سے ایک شرط آج پائی نہیں جاتی، وہ کیا ہے؟ آزاد ہونا، اس سے کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، اب کوئی آدمی کو غلام نہیں بناتا۔ اس سے قبل آدمی کو خریدتا تھا اور بیچتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی جب تشریف لائے تو اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کی سبیل پیدا کر دی، غلاموں کو آزاد کرنے کا اتنا ذریعہ پیدا کر دیا۔ دیکھیے قسم تم نے کھائی اور قسم جھوٹی تھی، قسم جھوٹی تھی، اب قسم کا تم کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کچھ کیا تو فدیہ دے، اور وہ فدیہ دینے میں اور قتل کرنے میں بے گناہ ہے، بھول سے ہو گیا تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے غلام آزاد کرے۔ کوئی خوش ہو گیا تو غلام آزاد کرو، کوئی مصیبت آ گئی تو غلام آزاد کرو۔ الغرض کہ اتنا جو ہے فدیے کی صورت میں، واجب کی صورت میں اور مستحب کی صورت میں غلام کو اتنا آزاد کرنے کا حکم دیا کہ آزادی کے صدقے میں غلامی کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سویبہ زرخرید باندی ہے، زرخرید لوٹی ہے ابو لہب کی، دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا کہ میرے سردار ابو لہب خوش ہو جا کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ ابو لہب بت پرست ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی پر نہیں، اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے اس نے کہا کہ میری باندی تو نے مجھ کو خوش کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اسی انگلی سے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس کی موت جب ہو گئی اس کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ابن عم نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب
ہوتا ہے کہ تم سے جدا ہو کر مجھ کو کوئی راحت نصیب نہ ہوئی، ہاں پیر کے دن اس انگلی سے میں کچھ پلا دیا جاتا ہوں جس سے مجھے پورے ہفتے کی تکلیف مجھ سے رفع ہو جاتی ہے اور راحت ملتی ہے، راحت محسوس کرتا ہوں۔ پوچھا کہ اسی انگلی سے کچھ پلا دیے جاتے کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کرتے ہوئے اپنی والدی کو اسی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ تو میرے نبی پیدا ہوں اور ایک مشرک چچا اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اعلان کرے تو اس کا بھی صلہ کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ جو مسلمان اپنے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے گا یقیناً یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ تو بہرحال غلامی کا خاتمہ ہوا، یعنی میرے نبی تشریف لا رہے ہیں اور لونڈی کو آزادی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں اور باقی آزاد لوگوں کی صف میں کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو غلامی کا خاتمہ حضور نے کر دیا۔ تو اب کتنی شرطیں بچی؟ 4۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا۔ صاحب نصاب اور مالک نصاب دونوں ایک ہی۔ اصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 وجوہ کی بنیاد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب حضور کی پھر وہ حدیث پاک اٹھائیے کہ جس کو قربانی کی استطاعت ہو، اور وہ استطاعت 4 شرائط کے ساتھ، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب سوچئے، حضور نے نماز پڑھنے کے لیے بلایا، لیکن جس کو رہتے ہوئے قربانی نہ کرے حضور نے اس کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے انتباہ کے لفظ استعمال کیے کہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قربانی نہ کرنے والا مجرم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا قربانی کرنی واجب ہے۔ تو قربانی کرنی واجب ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت اور حدیث پاک کہ وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ ہے، اس سے بھی ثابت کہ قربانی کرنی واجب ہے۔ اب قربانی جب کریں تو نہ اس میں گوشت کی فکر ہو، ہاں جانور دیتے وقت آپ اپنا سمجھ لیں، بوجھ لیں کہ جانور آپ کو لاک ڈاؤن کا غلط طریقہ کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگا نہ دے دیں۔ تو آپ خوب نوک تول کریں، دام در کریں۔ کسی نے حضرت علی مشکل کشا سے پوچھا کہ حضرت آپ کسی چیز کی قیمت میں مول تول کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ میرا حق ہے مول تول کرنا تاکہ مناسب قیمت میں دے سکوں، یہ میرا حق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مول تول کرنا حضرت علی کی سنت ہے۔ اب اس کو لگا کہ آیا ہے پیسے کا لگا تو یہ بات ہوئی تو مناسب لے کر کے آپ کا
کل آنے کا سنا لیکن ہم مسلمان کو ہمارے مذہب نے ایسی ٹریننگ دے دی ہے کہ آزاد ہوئی تو سب منتشر ہوئے، جیسے آزاد کی آواز سنی سب چپ ہو گئے اور آزاد سننے لگے، سب منتشر تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی کیسے، لیکن جیسے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے نے نماز کے لیے پکارا تو سب دستہ کھڑے ہو گئے۔ کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، یہ نماز کی ٹریننگ ایسی ٹریننگ ہے کہ بڑی بڑی بھیڑ کو بھی اگر چاہیں تو جن کو نماز کی ٹریننگ دی گئی، اس ٹریننگ کے ذریعے ان کو آرام سے ایک دم درستگی کے ساتھ صفوں میں لایا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اتنی زیادہ تعداد میں تھے، اتنی زیادہ بھیڑ آئی، آپ نے مسجد کا احترام کیا، آپ نے اللہ اس کے رسول کے اس بات گھر کا احترام کرتے ہوئے لگے قدموں میں آئے، نہ کوئی شور ہوا نہ کوئی شرابہ ہوا، یہ نماز کی برکت ہے۔ اس لیے مسلمان تربیت یافتہ ہوتا ہے، ٹریننگ ہولڈر ہوتا ہے، اور وہ جو تربیت پا لیتا ہے نماز کی تو جہاں چاہے زندگی آرام سے گزرے۔ میرے محترم دوستوں، پہلے ہاتھ تو قربانی خوشدلی کے ساتھ کرو۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت توجہ سے سنیں گے، 3 منٹ کا وقت ہے۔ خریدتے وقت آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کا کان کٹا نہ ہو، چھلا نہ ہو، پھٹا نہ ہو۔ ہاں، کمپنی والے اپنی کمپنی کی علامت اور ٹیگ کو اس کے کان میں پیسٹ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ غلط چیز ہے، اس سے قربانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو بتوں کے نام پر چھیل دیا گیا، بتوں کے نام پر کان کو پھاڑ دیے گئے، اس کی وجہ سے اثر ہے کہ جو ایک مرتبہ غیر اللہ کے نام ہو جائے پھر وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا جانور آپ نے لایا، خریدا تھا قربانی کی نیت سے، اتفاق سے 2-3 دن کے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب 2 سال کے بعد آپ چاہیں کہ اس کو قربانی کر دیں تو نہیں کر سکتے، چونکہ وہ پورا جانور قربانی کے نام پر آیا، یہ پورا جانور، اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی اللہ کے نام سے ہو گیا، دوبارہ اللہ کے نام سے۔ اب کیا کریں اس جانور کو؟ کسی غریب کو زندہ جانور صدقہ کر دیں، کسی غریب کو زندہ جانور صدقہ کر دیں۔ ہاں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگا یہ جانور بڑا پیارا ہے، کیسے دوسرے کو دے دیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو خوشبینی سے کریں، لیکن لگا کہ بہت اچھا گھر میں رکھیں۔ آپ اس جانور کی جو قصائی تجربہ کار حضرات قیمت لگا دیں تو اتنی قیمت سے آپ کسی غریب کو اتنی قیمت دے کے خریدیں۔ کیسے کریں گے؟ وہ جانور کسی غریب مسلمان کو دے دیں گے، اس نے قبول کر لیا، اب آپ کہیں گے کہ آپ چاہو تو آپ بیچ دو، وہ لوگ کیا لوگ گے؟ اس نے کہا بھیا جو قصائی کو دے اپنا دے دیں۔ قصاب کو آپ نے دکھایا، تجربہ کار لوگوں کو دکھایا، کہا اس جانور کی قیمت 2000، پھر آپ نے اس غریب کو 2000 دے کے جانور خرید لیا، اس ہیلے شرطی سے وہ اب قربانی کے قابل ہو گیا، اب آپ اس کو کرسی والے اور قربانی لے لیا۔ یہ جانور تو دودھ نکل گیا، تو اب آپ خود آپ نے پی لیا ہے، تو دودھ کی رقم جو آپ کے یہاں پہ رقم ہے 40 روپیہ، 45 روپیہ، 30 روپیہ جو بھی ہے، آپ اس کو خیرات کریں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ دودھ ہی کو کسی غریب کو دے دیں۔ پھر آپ کو لگا کہ کھانٹی دودھ ہے، خالص ہے، تو آپ نے اس غریب کو 40 روپے پکڑا کر 1 کلو دودھ واپس لے لیا۔ اگر 1.5 کلو ہے تو 60 روپے پکڑا کر کے 1.5 کلو دودھ واپس کیا، یہ ہیلے شریف ہے، جائز ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اللہ کے لیے جو جانور خریدا تھا اس سے جو نفع ملا وہ بھی اللہ کے لیے آپ نے دے دیا، وہ بھی آپ نے اللہ کے لیے دے دیا۔ تو بہرحال اونٹ کا دور تو نہیں ہے، اونٹ کا مسئلہ بتانا ضروری نہیں ہے، ایک مسئلہ بتا دیں، اونٹ کسی نے خریدا، اس نے سوچا کہ ہم اس کا
تو اب وہ سوار نہیں ہو سکتا، کرائے پر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا، قربانی کی نیت سے جو جانور خرید لیا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ غریب آدمی تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کے پاس 27,500 روپے نہیں تھے، جن کے پاس 27,500 روپے کا سونا یا اتنی رقم کی چابی یا اتنی نقد موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، تو آپ اس پر واجب نہیں تھی، مگر شوق تھا کہ اللہ کے لیے کریں، تو قربانی کا جانور خریدا تھا، اور خریدا تھا تو درست تھا، لیکن قربانی کے بنانے سے پہلے بیمار پڑ گیا، تو اس غریب آدمی کو اسی کو قربان کر دینا ٹھیک ہے، چلے گا، چونکہ غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، جو جانور ہے اسی کو قربان کر دے۔ لیکن اگر امیر آدمی ہوتا، صاحب نصاب ہوتا، 27,500 روپے کی مالیت اس کے پاس ہوتی، تو ایسی صورت میں بیمار جانور اتنا بیمار ہو جاتا کہ قربان گاہ خود سے چل کر نہ جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ کیا کریں گے؟ اب اس کو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے، بیچ کر کے جو پیسے کی کمی آئی اس میں اور پیسہ ملا کر کے دوسرا جانور خرید لیں گے۔ یہ شریعت کا حکم تھا جو میں نے بتایا۔ اینگس مسجد کمیٹی کی آج پولیس میں کمیٹی تمام کمیٹیوں کی میٹنگ ہے، تقریباً 6:35 پر، اور آپ لوگوں کو اس میٹنگ کے بعد بتایا جائے گا کہ عید کی نماز کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم صرف اتنی گزارش کریں گے کہ عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ بقرعید کی نماز ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، آپ سب کو کچھ تو ظاہر کر کے کچھ چھپا کر بتا دیا جائے گا، اس پر آپ عمل کریں، اور اس طرح عمل کریں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، تاکہ ہمارا مذہبی کام بھی ہو جائے اور حکومت بھی ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے کا اس کو موقع نہ ملے، اور کسی دشمن کو ہمارے معاملے کی خبر تک نہ ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنی مسجد کمیٹی کے مائن کی طرف دھیان دیے رہیں، ہم لوگوں کا جو آپ سب کے بھلائی کے لیے اور اللہ رسول کے قانون کے مطابق معاملہ ہوگا وہ پیش کرتے رہیں گے۔ شرط ہے کہ آپ کو اعتماد پورا رکھنا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اور اس برے دن میں کوشش کیا جائے کہ ہم لوگ بچیں۔ یہ وائرس اب اپنا نام و نقشہ بدل رہا ہے، پہلے علامت تھی کہ بخار آتا تھا، اب وہ سب علامت نہیں آتی ہے۔ ایسی صورت میں محققین الگ الگ رائے قائم کر رہے ہیں۔ بہرحال کل سے زیادہ آج ہم سب کو بچنا ضروری ہے، کل سے زیادہ بچنا ضروری ہے، تو بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اور کوشش بھی کیجیے کہ ہم سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً اگر کسی کو سردی، نزلہ، زکام، کھانسی، باسی، کوئی ایسی علامت بدن میں کمزوری، ویکنیس اگر محسوس کرتا ہے تو وہ مسجد کی طرف نہ آئے، صرف مسجد ہی کی طرف نہیں، بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہ جائے، اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہ بیٹھے، مہمانوں کے پاس نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بچا کر اپنے لوگوں کو بھی بچا لے، یہی مسلمان ہے۔ اپنے کو بھی بچانا اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی نفع پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے عزم کو قبول فرما لے۔ باقی دعوانا السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، سفید درست کرنے بہت ساری جگہیں باقی ہیں جہاں کہیں آپ کو پہلے مسجد، پھر اس کے بعد صحن، پھر اس کے بعد مسجد کا برآمدہ، جہاں